اکرام واپس آ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجھے تلاش کر لیا، میرے قریب شرمندہ سا پہنچا، کہنے لگا، مجھے یقین تھا مسعود بھیا کہ آپ یہیں موجود ہوں گے، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج پہلی بار میں نے خانقاہ سے باہر نکل کر اس شہر کو دیکھا۔ یہ تو خاصا بڑا شہر ہے، بڑی گھنی آبادی ہے اس کی۔ بھیا، میں شمسا کے پیچھے گیا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی سی رقم دے دی تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، اور میں نے اسے تسلیاں بھی دی تھی کہ اللہ نے چاہا تو اس کی مشکلات آسان بھی ہو جائیں گی۔ بھیا، پھر میں اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچا جہاں وہ رہتی ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے جو حسین خان نامی ایک شخص کا ہے۔ حسین خان شمسا کے شوہر کا دوست ہے۔ شمسا کے شوہر کا نام فیضان ہے، فیضان عالم۔ بہت اوباش طبع آدمی ہے، صورت ہی سے برا لگتا ہے، اور اس کا دوست بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ کہیں باہر سے آ کر یہاں قیام کیا ہے اور دونوں مل کر کچھ کر رہے ہیں۔ شمسا اکیلی اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ اس کی دوست کی بیوی نہیں ہے۔ 3 بچے ہیں شمسا کے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اور مسعود بھیا، اس کا ایک بیٹا جو 5 سال کا ہے، بالکل آپ کا ہم شکل ہے، بالکل آپ جیسا۔ میں نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لیے، دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ بھیا، وہ بڑی غیر محفوظ ہے۔ اس کا شوہر در حقیقت ایک درندہ صفت آدمی ہے، لگتا ہی نہیں کہ وہ شمسا کو اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ اور اس کا دوست شمسا کو گندے فکرے کستا ہے، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا ہنستا رہتا ہے۔ شمسا اس کے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے اور اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ بہت دکھی ہے وہ بھیا، بہت دکھی۔ تو میں کیا کروں؟ میرے حلق سے ایک چیخ سی نکل گئی۔ نہیں مسعود بھیا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آپ کیا کریں، بھائی ہیں آپ اس کے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں تو کر سکتا ہوں۔ کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، کیا کرو گے؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے مسعود بھائی کہ اگر آپ کی بہن آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس بہن سے جو آپ کی سگی بہن ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس سے یہ اجتناب کیسا؟ مجھے اجازت نہیں ہے، کیا سمجھے اکرام؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا بھیا، انسانی رشتے اگر اتنی آسانی سے چھین لیے جاتے تو ان رشتوں کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میں نے غرا کر کہا۔ سزا آپ کو مل رہی ہے؟ شمسا کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ اکرام، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکرام، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ شمسا سے مل لیجئے، اسے تحفظ دیجئے، اور کوئی نہیں ہے اس کا، آپ ہیں، میں ہوں، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جاؤ اس کی خبر گیری کرو، اس کے ساتھ رہو۔ انتہائی غمزدہ ہوں مسعود بھیا، انتہائی غمزدہ ہوں۔ سوچا تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مروں گا بھی تو آپ کے قدموں میں۔ لیکن معاف کیجیے کہ مسعود بھائی، آپ سے شدید اختلاف کر رہا ہوں یہاں، اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، آپ ہی کے حوالے سے میں اسے روشناس ہوا ہوں، لیکن ایک ایسی بے بس اور ایک ایسی تنہا لڑکی جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا ماضی کیا ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اس خانقاہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہوں، اور وہ اسی طرح زندگی کے جال میں الجھی ہوئی مصیبتیں اٹھاتی رہے۔ آپ ہی کے حوالے سے مسعود بھیا اس کا بھائی ہوں، اور میرا فرض مجھے مجبور کر رہا ہے کہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ جس قابل بھی ہوں اس کی خبر گیری کروں گا، دیکھوں گا فیضان اسے کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بھیا، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی یاد میرے دل میں آئے گی تو میں سوچوں گا کہ آپ نے اپنی ذات کی بہتری کے لیے رشتوں کو ذبح کر دیا ہے۔ میں متفق نہیں ہوں آپ سے بھیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اکرام کو دیکھ رہا تھا، میرے اندر گڑگڑاہٹیں ہو رہی تھیں، اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اکرام کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دوں۔ کیوں میری زندگی کو ایک بار پھر تاریکیوں کی جانب دھکیل رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ لیکن جو جذبے اس کے سینے میں موزن ہو گئے تھے، ان سے منحرف تو میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اکرام سنجیدہ چہرہ بنائے کھڑا تھا، کہنے لگا، میری خواہش ہے مسعود بھیا، میری خواہش ہے کہ آپ شمسا سے مل لیں، فیضان عالم کا قبلہ درست کریں کہ وہ ایک باعزت زندگی گزارے۔ میں اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہوں گا، لیکن اگر ہم اس طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ اس سے مل لیں، آپ اس سے ضرور ملیں۔ اگر میں اس سے مل لیا تو ہاں، تو آگے کہیے۔ تو گناہگاروں میں شمار کیا جاؤں گا، نافرمان تصور کیا جاؤں گا۔
اور اس نافرمانی کی سزا آپ کو ملے گی، یہی نا؟ اکرام حد سے بڑھ رہے ہو۔ بڑھ رہا ہوں بھیا، جب رشتے اتنے ہی بےمانی ہوتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا رشتہ؟ اپنی سزا سے ڈر رہے ہیں آپ، اور وہ سزا جو 4 افراد کو مل رہی ہے اور اس سے آگے بہت سے دوسروں کو مل رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جانتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی محمود سمندر پار ہے۔ وہ سب یعنی ماں باپ، ماموں ریاض زندگی کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور آپ صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، ان سب کو بھول کر۔ سارے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی، دماغ میں شدید سنسناہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دانت بھینچ لیے اور اپنے آپ کو ان آوازوں سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عجیب لمحہ آیا تھا، ایک طرف شدید خوف دامن گیر تھا، جب بھی کبھی انحراف کی منزل میں داخل ہوا ایسے عذابوں سے گزرا کہ زندگی لرز گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی تھی وہ ایک الگ داستان تھی۔ میں منحرف نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب وہ محبتیں دل پر عجیب سا اثر کر رہی تھیں جو فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اکرام کے الفاظ نے دیوانگی طاری کر دی تھی۔ کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کیا کروں؟ میں آنکھیں بھیچے ہوئے بیٹھا رہا۔ اکرام میرے سامنے ساکت تھا۔ گڑگڑاہٹیں آہستہ آہستہ رک گئیں اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں مغلوب ہو گیا تھا، بالکل مغلوب ہو گیا تھا۔ واقعی بڑا عجیب و غریب تاثر تھا میرے ذہن پر۔ شمسا کی کربناک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحم کرو سائیں، رحم کر دو، رحم کرو سائیں، 4 چونٹ کی مار مارتا ہے وہ مجھے، 3 بچے ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، رحم کر دو سائیں، رحم کرو۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں رہتی ہے شمسا؟ میں نے سوال کیا، اور اکرام خوشی سے اچھل پڑا۔ میں اس کے گھر کا پورا پتہ یاد کر کے آیا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جا سکتا ہوں۔ چلو اکرام، چلنا ہے مجھے، جانا ہے مجھے، میں شمسا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ 3 بچے ہیں نا اس کے؟ چلو اکرام چلو، ٹھیک ہے، یہ بھی تقدیر کا ہی ایک حصہ ہے، آزما لوں اپنی تقدیر کو بھی۔ چلو اکرام، جلدی چلو، کہیں میرے پیروں میں لغزش نہ آ جائے۔ چلیے مسعود بھیا، چلیے، اکرام نے کہا، اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ماضی کی تیز و تنگ ہوائیں ذہن سے گزر رہی تھیں۔ شمسا کا بچپن یاد آ رہا تھا۔ کیا دردناک لہجہ تھا اس کا اس وقت جب وہ اپنی بپتا سنا رہی تھی، اور ایک اس کا بچپن تھا، شوقی اور شرارت سے بھرپور۔ میرے قدموں میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ اکرام کو میرے ساتھ ساتھ دوڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طویل فاصلہ تو ہمیں ایسے ہی طے کرنا پڑا، کیونکہ آبادی ذرا دور تھی، لیکن اس کے بعد اکرام نے مجھ سے آہستہ سے کہا، رفتار سست کر لیجیے مسعود بھیا، اس طرح دوڑ کر چلیں گے تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پایا۔ اکرام پہلی بار اس آبادی میں آیا تھا، لیکن شمسا کے گھر کے پتے کو اس نے پوری طرح ذہن نشین کر لیا تھا، اور اب وہ آہستہ آہستہ اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ٹھیک سے یاد ہے نا؟ ہاں، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے، وہ چبوترا، اور اس پر پیپل کا درخت۔ یہاں شاید ہندو پوجا کرتے ہیں۔ وہ چونے کے نشانات۔ کتنی دور ہے یہاں سے؟ بس وہ چھوٹا میدان عبور کر کے ہم ان گھروں کے سلسلے تک پہنچ جائیں گے۔ جلدی کرو، تمہارے قدموں کی رفتار سست کیوں ہے؟ میں نے کہا تو اکرام مسکرا دیا۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ محسوس کر لی تھی۔ آنکھوں میں روشنی کی طرح وہ پیاری تھی وہ مجھے، مگر کیا کرتا؟ میں نے سوچا۔ اکرام اب بھی خاموش تھا۔ وہ میرے دل کی کیفیت کیا سمجھتا؟ کیا کیا وسوسے تھے میرے دل میں، کیسے کیسے خوف پنہاں تھے، میں ہی جانتا تھا۔ ملعون بھوریا چرن نے اس سے پہلے بھی تو مجھ پہ کئی ایسے وار کیے تھے، مختلف شکلیں لایا کرتا تھا وہ میرے سامنے۔ کون جانے یہ بھی کوئی دھوکہ ہو، یا پھر… میدان عبور کر لیا، مکانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اکرام ایک مکان کے دروازے پر رک گیا۔ یہ ہے، اس نے کہا۔ آگے وہ اور بھی کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن ایک دل سوز نسوانی چیخ نے اس کی آواز بند کر دی۔ چیخ کی آواز اندر سے ہی ابھری تھی۔ ہم دونوں ٹھٹک گئے۔ چیخ شمسا کی تھی۔ میں نے مضطرب نگاہوں سے اکرام کو دیکھا۔ اس بار بھی کچھ نہیں بول پایا تھا کہ قدموں کی بھاری بھاری آواز سنائی دی۔ کوئی دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ پھر نسوانی آواز ابھری۔ بے آبرو نہیں ہوں، سمجھا کیا ہے تو نے مجھے؟ 2 بھائیوں کی بہن ہوں، 2 کڑیل بھائیوں کی، تیری اور تیرے بغیرت دوست کی جاگیر نہیں ہوں میں۔ ہاں، دوسری آواز سنائی دی۔ دروازے کو ہاتھ مت لگائیو، سوچ لے، تیرے بچے اندر سو رہے ہیں، تینوں کی گردنیں مار دوں گا۔ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی، لیکن اس دوران دروازے کی زنجیر نیچے گر چکی تھی۔ خدا کے لیے تجھے خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے، مان لے میری بات۔ لجاجت بھری آنسوؤں میں ڈوبی آواز ابھری۔ یہ آواز میری شمسا کی تھی۔
نکل گئی ساری اکڑ؟ آجا شاباش اندر آجا، تیرے بچوں کی زندگی کا سوال ہے، یہ زنجیر چڑھا دے، کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا، تیرے کڑیل بھائی کہیں مزے سے سو رہے ہوں گے، آ چل زنجیر چڑھا اندر آجا۔ میرا پورا بدن لرزنے لگا۔ اکرام کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے دروازے کو لات مار دی اور دروازہ کھل گیا۔ شمسہ کھڑی ہوئی تھی، اس سے 2 گز کے فاصلے پر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ہی اچھل پڑے۔ شمسہ کے حلق سے پھر چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر اکرام کے قریب پہنچ گئی۔ بچا لے مجھے میرے بھائی، تجھے اللہ کا واسطہ بچا لے میرے بھیا، میرے بھائی، میرے بچے اندر ہیں، یہ مار دے گا انہیں۔ یہ انہیں پیچھے کھڑا شخص آگے بڑھایا اور غراتے ہوئے لہجے میں بولا، کون ہو تم دونوں اندر کیسے آ گئے؟ میں پوچھتا ہوں تم دونوں میرے گھر میں کیسے گھسے؟ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں میں تمہیں۔ اکرام نے شمسہ کو پیچھے ہٹایا اور پتھرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ میں نے ہاتھ سیدھا کر کے اکرام کے سامنے کر دیا اور وہ رک گیا۔ میں اس بدکار شخص کو گھورتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ اکرام نے کہا، نہیں مسعود بھیا، تم بہن شمسہ کو سنبھالو، میں اسے دیکھتا ہوں۔ میں نے اکرام کو دوبارہ ہاتھ سے پیچھے دھکیل لیا۔ میری خونی نظریں سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھیں۔ کون ہے تو؟ شوہر ہے اس کا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، میرے شوہر کا دوست ہے یہ، اسے نشہ کرا کے باندھ دیا ہے اس نے، زخمی کر دیا ہے اسے، اور اب یہ میری عزت تار تار کرنا چاہتا ہے۔ پیچھے سے شمسہ کی آواز ابھری۔ حالانکہ اکرام نے مجھے مسعود کہہ کر پکارا تھا، مگر شمسہ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ میں ہو سکتا ہوں، اس کا اپنا بھائی۔ صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرا اٹھا ہاتھ اس شخص کے منہ پر پڑا اور وہ اچھل کر کچھ 5 فٹ دور جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی تھی۔ میں آگے بڑھا اور میں نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا۔ تھوڑا سا اٹھا کر میں نے ایک لات اس کے سینے پہ رسید کی اور اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ وہ کوہنیوں کے بل پیچھے کھسکنے لگا، چیخنے سے گریز کر رہا تھا کیونکہ وہ خود مجرم تھا، شاید نہیں چاہتا تھا کہ باہر آواز جائے۔ میں نے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر رسید کی اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ کمر، سینے اور پنڈلیوں پر لاتعداد ٹھوکروں سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اکرام نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ مر جائے گا بدبخت، چھوڑ دو بھیا، بس چھوڑ دو، بس بھیا بس کرو، مسعود بھائی رک جاؤ۔ شمسہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، مظلوم ہوں، دکھیاری ہوں میرے بھائی، تھوڑی سی مدد اور کر دو، میرا مرد اندر بندھا پڑا ہے، نشے میں تھا، اس نے دھوکہ دیا، اسے بھی مارو، اسے ذرا ہوش میں لے آؤ، اللہ تمہیں اجر دے گا، تم نے ایک بے آسرا کی مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، بس تھوڑی سی مدد اور کر دو۔ بے ہوش شخص کو وہیں چھوڑ کر ہم اندر چل پڑے۔ کمرے میں لالٹین روشن تھی۔ فرش پر ایک شخص بندھا پڑا تھا، یہی شمسہ کا شوہر تھا۔ ہم نے اسے سیدھا کیا، سر کے بال خون سے چپچپا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ سر زخمی ہے۔ شمسہ کراہتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسا بھی ہے میرے سر کا سائبان ہے، میرا چھپر ہے، بچوں کا باپ ہے، میرا تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اللہ تمہیں عزت دے میرے بھائیوں، سگے بھائی بن کر آئے ہو میرے، ہائے تم نے میری آبرو بچا لی، اللہ تمہاری بہنوں کی آبرو بچائے، میرے بھائی بھی تھے، چھین لیے تقدیر نے، ہائے یہ ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھوں کہ اب کیا کرے گا۔ نشے کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے، سارے رشتے بھول جاتے ہیں یہ سسرے۔ بھابھی بھابھی کہہ کر دھوکہ دیا اس نے مجھے۔ فیضان، ارے فیضان اب تو اٹھ جاؤ، اب تو جاگ جاؤ فیضان، ایک کپڑا چاہیے بہن، ان کا سر زخمی ہے، اکرام نے کہا۔ میرے بدن میں اب بھی لرزش سی تھی۔ شمسہ کی آواز کا کرب، اس کی باتیں دل چھید رہی تھیں، لیکن صبر کرنا آتا ہے مجھے، صبر کرنا جانتا تھا، خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ شمسہ نے اپنی اوڑھنی میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ دیا۔ کتنا خون بہہ گیا ہے، زخم گہرا تو نہیں ہے، لوہے کا کڑا مارا تھا سر پر، شاید زیادہ زخم آیا ہے۔ بہت زخم آیا ہے کیا؟ نہیں، فکر مت کرو، بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کمرے میں ہیں، وہیں سو رہی تھی میں، ان دونوں کے لڑنے کی آواز سن کر ہی ادھر آئی تھی۔ فیضان کو بستر پر لٹانے کے بعد میں نے اکرام سے کہا، اسے بھی اندر گھسیٹ لاؤ، دیکھو مر تو نہیں گیا، فیضان ہوش میں آ جائے تو اس سے پوچھیں گے کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ آپ بھی آئیے بھیا، آئیے۔ اکرام نے کچھ اس طرح کہا کہ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ بات بھی کرنی تھی آپ سے۔ کہو۔ میری آواز حلق میں گھٹ رہی تھی۔ شکر ہے نشے میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ چیخا چلایا نہیں، اس طرح باہر والے متوجہ نہیں ہو سکے، ہمیں سوچنے کا وقت مل گیا ہے۔ اس مردود کو باندھ کر ڈالے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ نے کمال ضبط کا ثبوت دیا ہے،
بہت اچھا کیا ہے آپ نے۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اکرام، میرا وجود چکنا چور ہو گیا ہے، میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا میں نہیں جانتا؟ لیکن مسعود بھائی، شمسہ بہن آپ کو بالکل نہیں پہچانی۔ میرے گھر والے مجھے زندہ نہیں سمجھتے اکرام، شمسہ کو تو میری زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ماموں ریاض نے مجھے بدنصیب شمسہ کی کہانی سنائی تھی، اس وقت وہ اس ظالم شخص کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اکرام بولا۔ کیوں؟ یہ کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے کئی بار اپنے بھائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ جانے، میں نے بے چارگی سے کہا۔ مگر وہ آپ کو پہچان نہیں سکی، بالکل نہیں پہچان سکی۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ شاید ذہنی دباؤں کا شکار ہے۔ میں نے آپ کو مسعود بھائی اور اسے شمسہ بہن کہہ کر پکارا ہے، مگر وہ اس بات پر بھی نہیں چونکی کہ میں نے اس کا نام کیسے لے لیا۔ ہاں، شاید تمہارا خیال درست ہے۔ عارضی طور پہ میرے دل میں ایک خیال آیا تھا بھیا۔ بتاؤ اکرام، میرا دماغ تو معاف ہے، بتاؤ کیا کروں؟ شمسہ بہن اس دوران خود آپ کو پہچان لیں تو دوسری بات ہے، آپ خود انہیں کچھ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے ان پر کچھ جذباتی اثرات مرتب ہو جائیں۔ اب ان حالات میں انہیں یہاں چھوڑنا تو مناسب نہیں ہوگا، ہم انہیں خانقاہ لے چلتے ہیں، وہاں اطمینان سے سوچیں گے کہ اب کیا کریں۔ جیسا تم مناسب سمجھو اکرام۔ آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اب مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا، اور اکرام مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے کام کیے تھے، اس منحوس شخص کو باندھ کر ڈال دیا گیا جس نے دوستی کا بھرم کھویا تھا۔ شمسہ کا شوہر بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، اس کا نشہ تو ویسے ہی اتر چکا تھا۔ ہوش میں آ کر اس نے وحشت زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں گیا وہ؟ سب ٹھیک ہے فیضان، ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اللہ نے مدد بھیج دی ہے فیضان، میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا۔ ہائے فیضان، تم نے تو مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا، میں کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہ کرو، مگر نہ مانے تم۔ ہائے فیضان، مجھے اللہ نے بچایا ہے، شمسہ روتے ہوئے بولی۔ بچے فیضان گھٹے گھٹے لہجے میں بولا۔ اللہ کا کرم ہے، سو رہے ہیں، ایک نظر دیکھا انہیں۔ بھیا ابھی آئی۔ شمسہ کمرے کے دروازے سے نکل گئی۔ فیضان نے لالٹین کی روشنی میں ماحول کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے دوست پر پڑی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھتا رہا، پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا، اسے کیا ہوا؟ مارا ہے ہم نے، اکرام بولا۔ مر گیا؟ نہیں، زندہ ہے، کم اصل ہے، ایسے کہاں مرے گا، فیضان نے کہا اور اسے ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ پھر وہ ہماری طرف مڑ کے بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے، شکریہ کوئی عزت دار کسی عزت دار کا احسان کا ادا کرتا ہے۔ مجھ جیسے بے غیرت آدمی نے اگر تمہارا شکریہ ادا کر بھی دیا تو اس لفظ کی بھی توہین ہوگی۔ وہ داغدار ہو جاتی تو اور مشکلات میں ڈوب جاتی، میں ہی اسے نہ جینے دیتا، اتنا ہی ذلیل انسان ہوں میں۔ اکرام نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، میں خاموش رہا۔ چند لمحات کے بعد فیضان نے کہا، مگر تم دونوں رحمت کے فرشتے بن کر اس وقت یہاں کیسے آئے، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ ہمیں بہن کے چیخنے کی آواز سنائی دی؟ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگنا چاہتی تھی، ہم نے اس شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اگر باہر نکلی تو وہ بچوں کو گردن دبا کر مار دے گا، بس ہم اندر گھس آئے۔ کمینہ کتا، میرے بچوں کو فیضان بے قابو ہو کر پھر اپنے دوست کی طرف دوڑا، لیکن اکرام نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ بے ہوش ہے، جذباتی ہونا بیکار ہے، اب یہ بتاؤ بھائی کہ آگے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، بڑا مان تھا مجھے اس پر، فیضان نے کہا۔ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی؟ افسوس کرنا بیکار ہے، تم دونوں جن راستوں کے راہی تھے وہ اچھے تو تھے ہی نہیں۔ ہاں، احساس ہو گیا، آخر احساس ہو ہی گیا، مگر وہ خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد بولا، یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اکرام نے جواب دیا۔ کچھ اور رحم کرو گے ہم پر، 3 معصوم بچوں اور ایک مظلوم عورت پر؟ اس کی آواز میں عجیب سی پشیمانی تھی۔ مظلوم عورت پر؟ تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، اللہ کے سامنے تو میں نے یہی اقرار کیا تھا کہ میں اس کا محافظ بنوں گا، مگر وعدہ پورا نہیں کیا میں نے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ ظلم کیے ہیں میں نے اس پر، کاش آنکھ نہ کھلتی، اس سے بھی معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹ سمجھے گی، کبھی یقین نہیں کرے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں، کیا کر سکوں گا اس کے لیے، بیکار ہے۔ ارے ہاں، اپنی بات لے بیٹھا، تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، اپنی کہانی سنانے لگا۔
بولو کیا چاہتے ہو؟ اس سے تو دشمنی ہو گئی، اب اس کے ساتھ تو رہا نہیں جا سکتا، تھوڑی سی مدد کر دو، عارضی طور پر سر چھپانے کی جگہ دے دو، کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے کہیں اور نکل لوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ نیکی گلے پڑ گئی، مجبوری ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ورنہ کہیں اور نکل لیتا۔ بن سکتی ہے کوئی بات؟ کسی سرائے وغیرہ میں رہو گے؟ اکرام نے پوچھا۔ پیسے نہیں ہیں، فیضان نے جواب دیا۔ اسی وقت شمسہ واپس آ گئی، فیضان کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولی، چھوٹا جاگ گیا تھا، سلانے میں دیر ہو گئی۔ فیضان نے آنکھیں جھکا لی۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، درد ہو رہا ہے سر میں؟ گھاؤ گہرا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ چلو فیضان، کچھ سامان ہو تو اٹھا لو، اکرام نے کہا۔ اس بات پر میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا تھا۔ اکرام نے سب کچھ خود سنبھال لیا تھا، میری ذہنی کیفیت جانتا تھا اور اسی لیے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا شمسہ کے سلسلے میں، اور اس کی وجہ بھی میں جانتا تھا، خود بھی تو گھائل تھا وہ۔ فیضان نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ٹین کا ایک صندوق اور کپڑوں کی پوٹلی، یہ اساس تھی ان کی۔ شمسہ نے پوٹلی شانے سے لٹکائی اور فیضان سے بولی، ایک بچے کو اٹھا لو گے؟ فیضان خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس کے پیچھے اکرام اور پھر میں۔ فیضان نے ایک بچے کو اٹھایا تو اکرام نے فوراً اپنی گود میں لے لیا۔ شمسہ نے دوسرے بچے کو اٹھایا تو میں نے ہاتھ پھیلا دیے۔ نرم ننھا سا وجود میری آغوش میں آیا تو محبت کے سوتے کھل گئے۔ بھانجا تھا میرا، ماموں تھا میں اس کا، اپنی خوشبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، میں نے اسے بھینچ لیا۔ تیسرے بچے کو فیضان نے اٹھا لیا۔ اکرام نے صندوق بھی ہاتھ میں لٹکا لیا اور اس طرح ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ میں جانتا تھا کہ اکرام نے انہیں خانقاہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے عمدہ جگہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ خانقاہ کا رخ کرتے کرتے شمسہ چونک گئی تھی، اور پھر میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر اکرام کو اور خود کو غور سے دیکھتے ہوئے پایا۔ مجھے علم تھا کہ اکرام نے اس کی مالی مدد بھی کی ہے، ہو سکتا ہے شمسہ اسے پہچانتی ہو، لیکن اول تو رات اور پھر اس حادثے کی بدحواسی نے اسے اکرام پر غور نہ کرنے دیا ہو۔ مگر اب راستہ طے کرتے ہوئے وہ بار بار ہم کو دیکھ رہی تھی۔ ہم خانقاہ پہنچ گئے، میں انہیں اپنی رہائش گاہ میں لے گیا۔ اکرام نے کہا، فیضان بھائی، آپ اور بہن یہاں آرام سے رہیں، اطمینان رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مزار ہے کسی بزرگ کا؟ فیضان نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے، آپ کو یہاں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم دونوں انہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے، ایک کھلی جگہ پتھر پہ بیٹھ گئے۔ تا حد نگاہ پراسرار رات بکھری ہوئی تھی، انوکھی کہانیوں کی امین۔ اکرام نے کہا، کیسی عجیب کہانی ہے، اب آپ کیا سوچ رہے ہیں مسعود بھائی؟ پتہ نہیں اکرام، میری کسی بات کو فریب نہ سمجھے مسعود بھائی، میری زندگی کا مقصد، میرا مسلک ثریا کی تلاش تھا، وہ مجھے شمسہ کی شکل میں مل گیا۔ اگر وہ ثریا نہیں ہے تو شمسہ تو ہے، بلکہ شمسہ کا مل جانا تو میرے لیے بڑی ڈھارس کا باعث ہے۔ جس طرح تقدیر نے مجھے شمسہ دے دی ہے، اسی طرح ثریا بھی مل جائے گی۔ میرا ایمان ہے اسے تلاش کرنے کے لیے مجھے کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں، انتظار ضرور کروں گا کسی ایسے لمحے کا جو ثریا کو میرے سامنے لے آئے۔ آپ کا مشن الگ ہے اور میں اس میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، آپ جس طرح چاہیں اپنا مشن جاری رکھ سکتے ہیں، مگر میں اب شمسہ کی خدمت کروں گا، اس کی محرومیت دور کر دوں گا۔ اکرام سخت جذباتی ہو رہا تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ بولیں گے نہیں مسعود بھائی؟ کیا کہوں اکرام، میں نے آج پہلی بار کئی کام آپ کی مرضی کے خلاف کر ڈالے، میرا مطلب ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر۔ میں نے تمہیں اپنا محکوم کبھی نہیں سمجھا، اس عمل سے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ وہ میری بہن ہے اکرام، اسے سہارا دیا ہے تم نے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ بھیا، میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں اس کے لیے سب کچھ کروں گا، جو بن پڑے گا کروں گا میں اس کے لیے۔ میں ایک درخواست کروں گا تم سے اکرام، حکم دے مسعود بھائی، اسے میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اوہ، اکرام آہستہ سے بولا، کچھ دیر بعد سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ خیر، آپ جو بہتر سمجھے، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ آرام کرو، کہیں بھی پڑ رہنا، خانقاہ وسیع ہے۔ اکرام کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ میرے دل و دماغ میں شدید بوجھ تھا، سخت ہیجان کا شکار ہو رہا تھا، شمسہ کو کلیجے میں بھرنے کو جی چاہ رہا تھا، رواں رواں چیخ رہا تھا، سارے بدن میں جوار بھاٹے اٹھ رہے تھے، مگر خوف کا شکار تھا، پتہ نہیں میرا یہ عمل مجھے کیا سزا دے۔ ابھی اجازت نہیں تھی، ابھی صبر کرنا تھا۔ اکرام کے الفاظ نے جذباتی کر دیا تھا اور شمسہ کے پاس پہنچ گیا تھا، مگر یہ ضروری تھا، بر وقت پہنچے تھے ہم لوگ،
نہ جانے کیا ہو جاتا، نہ جانے وہ منحوس شخص میری شمسا کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ بے چینی عروج پر پہنچی تو آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرنے لگا۔ اس وقت مجھے شمسا کے لیے رہنمائی درکار تھی۔ میں انہی کی محبت سے مغلوب ہو رہا تھا، مگر کوئی اشارہ نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹی سی بات کے لیے اشارے مل جاتے تھے اور بعض اوقات کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ گویا معاملات میری ثوابدید پر تھا، تاہم اس فیصلے پہ اٹل تھا کہ شمسا پہ خود کو ظاہر نہیں کروں گا۔ باقی رات بھی سوچتے ہوئے گزر گئی۔ فیضان اب بہتری کی طرف مائل تھا، اس بارے میں کسی حد تک معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ انہیں ایک نامعلوم مستقبل کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا، کچھ کرنا ہوگا ان کے لیے، مگر کیا؟ دوسری صبح شامی میرے پاس آ گیا۔ وہ مسعود بھائی، آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں؟ ہاں شامی، میں آپ سے ملنے گیا تھا، مگر وہاں ایک خاتون اور چند بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کچھ دن یہاں رہیں گے شامی؟ ٹھیک ہے، مجھے ان کے لیے ہدایت دے دیں، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، میرے اوپر تمہارا احسان ہوگا، میں نے سماجت سے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں مسعود بھائی، اندھے تو نہیں ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں تمہارے دم کا ظہور ہے۔ بڑے بابا کو تو نہ جانے کہاں ہو گیا، کہاں گم ہو گیا، اسے تلاش کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ تم نے بس یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے مہمان ہیں تو سب ٹھیک ہو گیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کرنا، تم اطمینان رکھو۔ شکریہ شامی۔ وہاں سے اٹھ کر خانقاہ میں جا بیٹھا، ناشتہ وغیرہ وہیں کر لیا تھا۔ پھر اکرام آ گیا۔ شمسا نے مجھے پہچان لیا ہے مسعود بھائی؟ کیا مطلب؟ وہ آپ نے کچھ پیسے دیے تھے نا مجھے، میں نے خود اسے دیے تھے۔ صبح کو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، بہت معصوم ہے وہ۔ فیضان کے سامنے ہی بول پڑی کہ بھیا تم وہی ہو نا جس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے؟ مجھے تو نہیں پوچھا تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ پوچھا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہنے لگی دوسرے بھیا کہاں ہیں؟ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی واپس آ جائیں گے۔ فیضان کا کیا حال ہے؟ سخت شرمندہ نظر آتا ہے، بالکل خاموش ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا اس نے میرے سامنے۔ شمسا سے کہنا پردہ نشین لڑکیوں کی طرح اندر رہے، کسی کے سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ اس کے بچوں کے کیا نام ہیں؟ میں نے پوچھا اور اکرام مجھے ان کے نام بتانے لگا۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہا تھا۔ بہر صورت میں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ شمسا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسے ایک لمحے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دوں، مگر رات کے بعد میں نے اسے دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ شام کو فیضان باہر نکل آیا، میں نے اسے مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور مجھے خوشی ہوئی تھی۔ انسان اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائے تو برائیاں مرجھا جاتی ہیں۔ اسے خوف ہوتا ہے کہ وہ سر جھکا کر اسے اپنی برائیوں کا کیا جواب دے گا۔ میں اس کے پاس تو نہیں گیا، مگر جب شمسا کے بچے باہر نکل آئے تو میں خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ میری بہن کے بچے تھے، میں ان کا ماموں تھا، سگا ماموں۔ میں بے اختیار ہو کے ان کے پاس پہنچ گیا۔ فیضان نے مجھے پہچان لیا۔ آپ آ گئے شاہ صاحب؟ کہو کیا حال ہے فیضان میاں؟ حضور سخت زخمی ہوں، اپنے زخموں کے لیے مرہم چاہتا ہوں، فیضان نے سسکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے، میں نے بچوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ دل و دماغ میں سخت ہیجان برپا ہے، نہ جانے کیا کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر کس سے کہوں، کیسے دل ہلکا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ پر یقین کر لے؟ شمسا تمہاری بیوی ہے؟ میں نے کہا۔ نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں اس سے، جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اللہ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر تم شمسا کے مجرم ہو تو اس سے معافی مانگ لو، اس نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ بہت شرمندہ ہوں میں اس سے، اس کی شخصیت تباہ کر دی ہے میں نے۔ بہت ذہین، بہت سمجھدار، بڑی زیرک اور معاملہ فہم تھی۔ اتنا ستایا میں نے اسے کہ اپنی اہلیت کھو بیٹھی، تیسرے درجے کی عورت بن گئی وہ۔ سب کچھ اس کے دل میں ہے، مجھ سے زیادہ اور کون جانتا ہے اسے؟ فیضان کی سسکیاں ابھرنے لگیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ اب کچھ نہیں کہتی، بہت کچھ کہہ چکی ہے، مگر اس وقت میں نے سنا ہی نہیں تھا شاہ صاحب، میرے کان بند تھے۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ گے فیضان؟